السلام علیکم۔ اچھا، جب یہ شروع میں بتا رہے تھے آپ کے جو پریزنٹر تھے کہ کس طرح جب آپ ایک کام ایک اچھی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کرتے ہیں تو ایک صدقہ جاریہ بنتا جاتا ہے، تو ہمارا جو کام ہے اس میں میری زندگی میں ایک کی پیوٹل رول الہدا کا ایک اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے پلے کیا۔ انہوں نے اس وقت وہ مینٹرشپ، وہ گائیڈنس دی جس کی وجہ سے یہ سارا پھر ممکن ہوا، اور ہم آج بھی یہ کہیں گے کہ ہمارا جو کام ہے وہ جتنا بھی کام ہے وہ آپ سب کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے جنہوں نے اس کام کو آغاز کیا۔ اب میں اگلی بات پہ آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے ابھی دیکھا کہ یہاں پہ سٹیج میں جب آپ کے اسٹوڈنٹس میں جو پہلا بچہ آیا تھا وہ بیسیکلی 3rd جنریشن ہے اس انسٹیٹیوٹ میں۔ ان کے والد صاحب، ان کے دادا، وہ بھی اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، منسلک ہیں۔ لیکن ایک بات جو شاید پیرنٹس اور وہ والی جنریشن اب تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی، وہ کیا ہے کہ وہ 3rd جنریشن ہم نہیں کہہ سکتے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر 30 سال کا فرق تھا، مثلاً اگر دادا 30 سال کی عمر میں ان کا بچہ ہوا اور 30 سال بعد ان کی عمر میں ایک اگلا بچہ ہوا، تو یہ 3 جنریشنز ہوتی تھیں اور ایک گھر میں 3 جنریشنز رہ رہی ہوتی تھیں۔ لیکن اگر اس کا 5 سال چھوٹا بہن یا بھائی ہے تو وہ اب 3 جنریشنز نہیں رہ رہی ہوں گی، وہ ایک چوتھی جنریشن رہ رہی ہوگی۔ اس کا اگر 5 سال چھوٹا بہن یا بھائی ہے تو وہ اس گھر میں 3 جنریشنز نہیں رہ رہی ہوں گی، وہ اس گھر میں 5 جنریشنز رہ رہی ہوں گی۔ اتنی تیزی سے دنیا چینج ہو رہی ہے، دنیا اتنی والیٹائل ہو گئی ہے، انفارمیشن اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ وہ جنریشن گیپ بہت تیزی سے انٹائر جنریشنز کا بیچ میں آنا شروع ہو رہا ہے۔ جو ایک چھوٹا بچہ 3 سال، 4 سال، 5 سال کی عمر میں جس چیز سے وہ ایکسپوزڈ ہے، وہ شاید پہلے 50-60 سال کی عمر میں بھی وہ جنریشن ایکسپوز نہیں ہوتی تھی۔ اب اگر ہم میں سے فیوریٹ سورہ کی بات کریں تو سورہ رحمان، مجھے یقین آپ میں سے کئی لوگوں کی فیوریٹ سورہ رحمان ہوگی۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان پہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سب سے بڑی نعمت کسی بھی شخص کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اس سے کیا کہیں گے کہ اللہ کی ذات انہیں بتاتی ہے کہ خلق الانسان، کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ لیکن اس نعمت سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کس نعمت کی بات کرتے ہیں؟ علم القرآن، کہ ہم نے اس کو قرآن کا علم دیا۔ یہ اس سے بھی بڑی نعمت تھی کہ ہم نے اس کو پیدا کیا۔ لیکن اگر آپ اپنے معاشرے میں جائیں اور 99.99% آبادی کو دیکھیں تو کیا آپ کے خیال میں وہ ایک لفظ بھی سمجھ سکتے ہیں قرآن کا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ہماری 99.99% پاپولیشن قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ کیوں ایڈریس کرنا ہے؟ کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اب جو طوفان آ رہا ہے وہ وٹ اور ہاؤ کی بیسس پہ آپ نہیں روک سکتے۔ ہمارے بڑوں کو اگر یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، وٹ کا آنسر ہو گیا نا، اور کیسے پڑھنی ہے، ہاؤ کا آنسر ہو گیا، تو انہوں نے اپنی زندگی بہترین اسلام کے مطابق گزار لی۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کو یہ صرف یہ 2 باتیں بتائیں گے اور اس کے وائے کا جواب نہیں دیں گے کہ کیوں نماز بیٹا پڑھنی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں وہ نماز پڑھے گا اپنی زندگی میں یا نہیں پڑھے گا؟ آپ ابھی اپنی مسجدوں میں جائیں، آپ کو ینگ جنریشن وہاں سے غائب ہے۔ ہماری مسجدیں دن بہ دن وہاں پہ ہماری آبادیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن مسجدیں ہماری دن بہ دن گھٹتی جا رہی ہیں جو روز وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ فجر کے وقت جائیں، آپ کو ایک ینگ بندہ نہیں ملے گا اپنی مسجد میں، شاید ناظر ہی ہے کہ کوئی ایک مل جائے۔ وہ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ اس کے وائے کا جواب ہی نہیں ہے۔ اور جو وائے کا جواب تھا وہ قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ جڑنے میں تھا۔ جو ہم ریاست مدینہ کی بار بار بات کرتے ہیں
کیا ریاست مدینہ میں کوئی بھی شخص چاہے وہ پڑھا لکھا تھا یا نہیں تھا وہ قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھ سکتا تھا یا نہیں سمجھ سکتا تھا؟ سمجھ سکتا تھا نا. اچھا اب جو ینگ جنریشن ہے ان سے بھی کچھ گلا بنتا ہے. پہلا گلا تو میرا یہ ہے کہ اس ینگ جنریشن سے کہ یہ لوگ بہت اپنی سوچ انہوں نے بہت چھوٹی رکھی ہے. آپ ان میں سے کسی کو بٹھائیں اسے پوچھیں بیٹا آپ کیا کرنا چاہو گے، وہ کہے گا پتہ نہیں. آپ اس سے تھوڑی دیر ڈسکشن کریں کہ اچھا بیٹا کچھ تو بتاؤ کیا کرنا چاہو گے، جی ابو کہتے ہیں میں نے یہ بننا ہے. آپ اس سے اور زیادہ ان ڈیپتھ جاؤ، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کا گول، ویژن، ایم کیا سیٹ ہوا. اس میں جو میری ایک آبزرویشن تھی اپنی ساری سٹرگل میں، ہم نے تقریباً 15 سال پہلے سفر شروع کیا، وہ بھی ابھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کیوں کیا، کیسے کیا. وہ یہ تھی کہ آپ کو زندگی میں وہ نہیں ملتا جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ کو چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک بڑی اچھی ایک مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں کی بات ہے، ہفتہ 10 دن پہلے. سسٹ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ شفا اسٹوڈنٹ سوسائٹی، آپ میں سے کوئی شاید جانتے ہوں، کچھ لوگ پیچھے کہہ رہے ہوں جانتے ہیں. ان کا آرگنائزر میرے پاس آئے کچھ عرصہ پہلے. اس نے کہا معاذ بھائی آڈینس نہیں آتی سسٹ پہ، اسلام کا کام کر رہے ہیں، ایک اسلامک ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں آتا. میں کہا بھائی آپ کی آڈینس کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں معاذ بھائی کوئی بڑا سپیکر نہیں آتا. میں نے کہا آپ کا بڑا سپیکر کیوں نہیں آتا؟ معاذ بھائی کوئی بڑی آڈینس نہیں آتی. اب آپ سمجھ رہے ہیں یعنی وہ اس لوپ ہول میں وہ سٹک ہے اور وہ اس لوپ ہول سے باہر سوچ ہی نہیں رہا. میں نے کہا اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں معاذ بھائی بڑا مسئلہ ہے، لوگ یہ ہیں، لوگ وہ ہیں، آج کے دور میں دین کو چھوڑ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں کہا آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ نے کچھ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے ایز اے ڈاکٹر، ایز اے اسپیشلسٹ. الحمدللہ آپ جب بھی کوئی سمٹم دیکھتے ہیں تو وہ سمٹم کسی وجہ سے آ رہا ہے نا. اب اس نے وہ چیز آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی کہ لوگ جس کو سننا چاہ رہے تھے وہ نہیں آ رہا. اب انہوں نے اس دفعہ، شاید آپ لوگ جانتے ہوں کہ استاد نعمان علی خان، آپ لوگوں میں کسی نے نام سنا ہو، ان کو انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں کنونس کر لیا پاکستان آنے کے لیے. اور آپ کے خیال میں جو ان کی آڈینس کی پوری کیپیسٹی تھی، 1000 لوگوں کا وینیو ہے، آپ کے خیال میں وہ کتنی دیر میں وہ فلی اس کا مطلب وہ رجسٹرڈ ہو گیا ہوگا اور وہ پیک ہو گیا ہوگا؟ ود ان آورز. بلکہ لوگ اب اس کے پیچھے پیچھے ہیں، وہ خود بیچارہ چھپتا پھر رہا ہے کہ میں کیسے ان کو باقیوں کو سنبھالوں، انہیں پاسز دوں یا کیا کروں. یعنی آپ نے تھوڑا سا نا، ہم نے اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ پہ جانا ہے. ہمارے مسئلے اس اپروچ سے حل نہیں ہو رہے اور بڑھتے جا رہے ہیں جو اپروچز ہم نے ابھی تک رکھی ہوئی ہیں. میری اپنی جو سٹوری تھی وہ 15 سال پہلے شروع ہوئی. 15 سال پہلے کس طرح شروع ہوئی؟ وہ یہ تھا کہ زندگی میں ایک انتہائی لو پوائنٹ آیا. ہمارے گھر میں 7 لوگ ہیں، 7 کے 7 ڈاکٹرز ہیں، 7 کے 7 میں سے 6 بلکہ ایک جگہ سے پڑھے ہیں. اب آپ کے خیال میں جب 7واں شخص اس گھر میں پیدا ہوا ہوگا تو اس کی زندگی میں نام رکھنے سے پہلے اس کا پروفیشن کیا ڈیسائیڈ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر بنے. اچھا پھر صرف یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، پھر یہ بھی آپ کے خیال میں جب 6 لوگ ایک جگہ سے پڑھے ہیں تو پروفیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اگلی چیز کیا ڈیسائیڈ کی ہوگی نام رکھنے سے پہلے؟ کہ اسی جگہ سے وہ پڑھے گا. تو زندگی کے 18 سال اسی ایک ایفرٹ، اسی ایک سٹرگل، اسی ایک کانسٹنٹ سٹرگل میں گزرے. اچھا جیسے صرف 3 گھنٹے کا مارجن رہ گیا اور وہ چیز نہیں ملی جس میں آپ جانا چاہتے ہیں، جب بھی انسان لویسٹ پوائنٹ پہ ہوتا ہے تو 7 والے کیا کرتے ہیں؟ فوراً 7 چھوڑ دیتے. اور جب انسان لویسٹ پوائنٹ پہ ہوتا ہے سب سے پہلے کس کی یاد آتی ہے؟ اوپر اللہ تعالیٰ کی آتی ہے نا. وہ قرآن میں بھی ہے نا کہ جب انسان پہ مصیبت آتی ہے تو اٹھتا بیٹھتا ہمیں پکارتا ہے. تو جب وہ 15 سال پہلے وہ سٹیج، وہ فیز آئی تو میں نے اس چیز کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے اپروچ کیا، جو کہ شاید اب ینگر جنریشن اس سے بھی ڈیفرنٹ طریقے سے کرتی ہو. میرے ذہن میں یہ سوال نے جنم لیا کہ دنیا میں 6 ارب لوگ ہیں، ان میں سے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ سویلائز، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسلام ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ان لوگوں کا کیا ماننا؟
وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام از ناٹ دا کریکٹ ریلیجن. یعنی اگر آپ ایک کرسچن گھر میں پیدا ہوں تو آپ بڑے ہو کے کیا بن جاتے ہیں؟ کرسچن. اگر آپ ایک ایتھسٹ گھر میں پیدا ہوں تو آپ بڑے ہو کے کیا بن جاتے ہیں؟ ایتھسٹ. یعنی ہم لوگ وی آر آل 100% جو ابھی پاکستان میں ہیں ہم لوگ کیا ہیں؟ سارے بورن مسلمز ہیں, لیکن ہم میں سے بائی چوائس مسلمز بہت تھوڑے. بائی چوائس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت بلال کا وہ واقعہ بتا رہے تھے, ان سب لوگوں کا واقعہ بتا رہے تھے جو ہماری سب سے دی بیسٹ جنریشن تھی, کیا آپ کے خیال میں وہ بورن مسلمز تھے یا بائی چوائس مسلم تھے؟ بائی چوائس تھے نا. اب آپ دیکھیں جو بچے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے فار ایگزامپل گیمنگ کرنی ہے, فار ایگزامپل فٹ بال جا کے کھیلنی ہے, کیا وہ تھکا ہوا ہو, کیا اسے ماں باپ کی ڈر کا خطرہ ہو, کیا اس کو کسی قسم کی مشکل ہو, کیا وہ اسے رکتا ہے؟ نہیں رکتا نا, کیونکہ وہ چیز اس نے اختیار کی ہوتی ہے, وہ چیز اس نے چوز کی ہوتی ہے. اچھا, جب میں نے اس کو دین کو اس طرح دیکھنا شروع کیا کہ کیا ہمارے ریلیجن میں کوئی ایسی چیز ہے جو مطلب وہ ایک فیتھ کریٹ کر سکے, تو بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے فیتھ جنریٹ کرتے ہیں, لیکن فار می اٹ واز دا بک جو قرآن. آپ قرآن کو دیکھیں, یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہے کہ کفار بھی سجدے کر لیتے تھے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو, اٹھ کے کہتے تھے نہیں بھئی اب ہم اس کے اثر سے باہر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ جادوگر کہتے تھے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جادو ہے. آپ نے ایک مشہور قبیلے کے سردار کا سنا ہوگا کہ جب ایک حج کا جو کفار کے دور میں ہوتا تھا, وہ سیزن تھا, تو جب وہ آ رہا تھا تو لوگوں نے اس کو باہر ہی روک لیا. انہوں نے کہا آپ ایک سردار ہیں, ہم نہیں چاہتے آپ آگے پیچھے ہو جائیں, آپ آگے پیچھے ہوں گے تو آپ کے پیچھے پورا قبیلہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے اسلام کی طرف چلا جائے. آپ کے کانوں میں کچھ الفاظ ٹکرائیں گے, اگر وہ الفاظ ٹکرائے تو ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ الفاظ کیا ہیں, آپ سمجھ جانا یہ قرآن ہے. جب وہ الفاظ ٹکرائیں تو آپ نے ایک طرف منہ کر کے بھاگنا شروع کرنا ہے اور کانوں میں کیا کرنی ہے؟ روئی ڈالنی ہے تاکہ وہ آواز, وہ الفاظ زیادہ دیر آپ کے اندر نہ اتر سکے. تو وہ کہتا ہے ایسا ہی ہوا. رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہ الفاظ ٹکرائے تو میں سمجھ گیا یہ تو قرآن ہے, یہ تو مطلب ایک آرڈنری چیز نہیں ہے. میں نے وہ روئی ڈالی اور میں ایک طرف منہ کر کے بھاگ رہا تھا. تو کہتے ہیں جب میں بھاگ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اتنا بڑا سردار, اتنا بہادر سردار, اس طرح ایک طرف منہ کر کے بھاگ رہا ہوں, مجھے تو رک کے کم از کم اس چیز کو سننا تو چاہیے. جب انہوں نے سنا تو وہ اسلام قبول کر لیا. اب آپ سوچیں کیا وہ افیکٹ ہم لوگوں پہ ہوتا ہے؟ ہمیں سب سے اچھی نیند کب آتی ہے؟ جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک لفظ نہیں سمجھ آ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ جب چیزیں آئی تو میں آپ کو صرف 2 ایگزامپل سے وہ بتاؤں گا کس طرح مطلب, ویسے اس پہ ہم نے پھر ایک سیریز بنائی پوری لنگوسٹک میریکلز آف قرآن, اس میں ہم نے تقریباً 2000 اس طرح کی ایگزامپلز اکٹھی کی. مکہ کا پرانا نام آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں, وہ کیا تھا؟ بکہ, بے سے. قرآن میں ایک جگہ پہ پرانا نام استعمال ہوا. اس کو میں تو ہمیشہ اس واقعے کو جب سنانے لگتا ہوں میں کہتا ہوں ٹیل آف 2 سٹیز, آپ لوگوں نے شاید سنو, ایک ناول ہے بڑا مشہور. اب مکہ کا جو پرانا نام بکہ ہے اس کا مطلب ہے رش والی جگہ. تو جب قرآن میں بتایا جا رہا تھا کہ حج کے دنوں میں آپ نے مکہ میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ڈز اٹ میک سینس کہ اس کا پرانا نام استعمال کیا جائے؟ صرف وہاں پہ اس کا پرانا نام کون سا استعمال ہوتا ہے؟ بکہ. اسی طرح مدینہ النبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا شہر, اور اس کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب. اب آپ ایک دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک نان مسلم ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از سم ون ہو گاٹ لکی, انہوں نے مطلب ایسے ہی استعمال کر دیا. مدینہ النبی کا کیا مطلب ہے؟ نبی کا شہر, اور پرانا نام اس کا کیا تھا؟ کسی بھی وجہ سے اگر نبی کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس میں سے مائنس کیا جائے تو وہ واپس کس طرف لوٹ جاتے ہیں؟ یثرب کی طرف. تو سورہ احزاب میں میرے خیال میں جب وہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ان کے دل میں تو چور تھا, لیکن انہوں نے ایک منافقت اپنے لفظ میں چھپی ہوئی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر دی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, ہمارے گھر دے آر لائنگ انڈیفینڈیڈ, آپ ہمیں اجازت دیں. لیکن کیونکہ وہ لوگ ظاہرہ غداری کر رہے تھے, ایک بٹریل تھا,
تو انہوں نے کیا اجازت مانگی؟ آپ ہمیں اجازت دیں لوٹ جانے کی. کس طرف ہم لوٹ جانا چاہتے ہیں؟ یثرب کی طرف. اس طرح کی 2000 ایگزامپلز ہیں. آپ لنگوسٹک میریکلز آف قرآن ہماری ایک سیریز ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں گے. 15 سال پہلے گھر کی بیسمنٹ تھی, لوئسٹ پاسبل ٹائم تھا زندگی میں, نام ہے مطلب ٹیکنیکل نو ہاؤ تھی, یعنی ایک آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہوتا تو بہت آسانی ہوتی, کیونکہ آج کل ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ ڈیجیٹل ایج کہتے ہیں اس کو. ہر چیز یا ڈیجیٹل ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے یا ہو جائے گی. آپ دیکھیں کھانا منگوانا ہو تو ہم کس سے منگواتے ہیں؟ فوڈ پانڈا سے. ہم نے کہیں آگے پیچھے جانا ہو تو کریم اوبر کرتے ہیں. کوئی چیز اگر آن لائن سیکھنی ہو تو فوراً ہم یوٹیوب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی سے بات کرنی ہو تو ہم واٹس ایپ نکال لیتے ہیں. تو ٹیکنیکل نالج بھی نہیں تھا. پہلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ تھی 15 سال پہلے. سیکنڈ چیز کیا چاہیے ہوتی ہے؟ آپ کو ایک علمی نالج چاہیے ہوتا ہے پورا اس علم کو بتانے کے لیے. یہ تو عالم بتا سکتے ہیں نا, وہ بھی نہیں تھا. تھرڈ چیز سب سے امپورٹنٹ کیا چیز چاہیے ہوتی ہے آپ کو؟ کوئی بھی خواب اگر حقیقت میں بدلنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس کے لیے؟ ریسورسز ہیں. تو وہ بھی نہیں تھے. آپ کے خیال میں ایک بیسمنٹ میں 7 بندوں کے بعد ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کوئی بیٹھا ہو, آپ کے خیال میں اس کو گھر والے کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے ریسورسز کے؟ جا بھی کچھ کر نہیں. تینوں چیزیں نہیں تھیں. لیکن اس وقت ہم نے اپنا جو موٹو رکھا وہ یہ تھا ٹو میک اسلامک ایجوکیشن یونیورسل, free, state of the art and available to every single human being without taking a single penny for my own self. اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا. ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کا بیسٹ اسکالر پکڑتے ہیں کسی بھی فیلڈ کا, اسٹیٹ آف آرٹ ویژول لرننگ پہ ہم اس کو لے کے جاتے ہیں, اور پھر 70 سے زیادہ زبانوں میں ہم اس کام کو فری آف کاسٹ وداؤٹ اے سنگل پینی چارج اویلیبل کرتے ہیں. اب یہ جو ویڈیو ہے, ایک سیکنڈ ہے جی, یہ ویڈیو ہمارا ایک کورس ہے. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کا 50% کتنے الفاظ بناتے ہیں؟ 125 الفاظ. دے میک اپ 50% آف دا قرآن. 600 words they make up 85.2% of the قرآن. اور ہم کتنی لکی مطلب قوم ہے. اگر ہم خدا کا چوزن پیپل اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی وجہ شاید اردو ہوگی کہ ہمارے لیے عربی کو سیکھنا اور قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنا بہت آسان. آپ ہو سکتا ہے نہ مانیں, لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ کو بھی لیں تو حمد, رب, رحیم, رحمان, یوم, دین, مالک, غیر, غضب سے مغضوب, یہ سب آپ کی اپنی زبان میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا آپ کسی بھی عام سے شعر کو بھی کسی اور زبان میں پڑھیں جو انسان نے بھی لکھا ہو تو آپ کو مزہ آتا ہے یا بالکل اس کی مطلب وہ وزن ٹوٹ جاتا ہے؟ اردو کا ایک شعر ہے, ایسے ایسے کیسے کیسے ہوگے, کیسے کیسے ایسے ایسے ہوگے. اس کو اگر آپ انگلش میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں تو یہ بنے گا دس بیکیم دیٹ بیکیم دس. تو کیا اللہ کا کوئی معجزہ ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے آپ کے لیے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ جو امپیکٹ, وہ جو افیکٹ ہے, وہ تو جب آپ کو اس کی ڈائریکٹ سمجھ آئے گی تب آپ کو مزہ آئے گا. اچھا, یہ جو کورس تھا, اب ہمارے ساتھ اس وقت الحمدللہ 40 اسکالرس کام کر رہے ہیں. یہ ان میں سے ایک اسکالر نے ہمارے لیے ڈیزائن کیا تھا. یہ 600 الفاظ ہیں وچ میک اپ 85.2%. اب اس ویڈیو میں جب آپ کو وہ ورڈ کے اوپر وہ لفظ نظر آئے گا نا, اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہوگا یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے. ہم نے اس حد تک ہم ریسرچ کی ہے اس پہ. اور یہ 60 ایپیسوڈز ہیں, یہ آپ کی پوری قرآنک ووکیبلری کو بلڈ کر دیں گے. پھر ہم نے قرآن کا ایک بڑا اسپیشل نسخہ بھی ابھی سر کو بھی گفٹ کیا ہے. اس سے وہ آپ اپنی قرآنک ووکیبلری کو اپنی زندگی میں, آپ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کو کلر کوڈنگ سب کچھ ہوا ہوا ہے, آپ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ اس کو اپنے ساتھ انٹرنلائز کر لیں گے. اب یہ صرف 3 منٹ کی کلپ ہے, آپ اس میں انشاءاللہ بور بھی نہیں ہوں گے. آپ اس کلپ کے بعد ایک آیت کا ترجمہ, ایک آیت کو ڈائریکٹلی خود سمجھ لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. 3 منٹ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, جس میں ہم ایسے الفاظ پڑھیں گے جو قرآن مجید میں 85% آتے ہیں. اس کلپ میں ہم صرف 13 اسما پڑھیں گے جو قرآن مجید میں تقریباً 1600 مرتبہ آتے ہیں. قرآن مجید کا ہر جملہ جو ہے وہ ایک آیت ہے, جس کو انگریزی میں ورس بھی کہتے ہیں, اور دنیا کی ہر نشانی کو بھی آیت ہی کہا جاتا ہے.
سو اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت ساری نشانیاں نظر آتی ہیں. سو یاد رہے آیت اور آیات، جن کا معنی آیات بھی ہے اور نشانیاں بھی ہیں. میں ایک صحرا پر کھڑا ہوں اور میں باہر کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور باہر کہتے ہیں سمندر کو. یاد رکھیے گا باہر مطلب سمندر. سو دوسری طرف میں ایک بہت بڑی جبل کو دیکھتا ہوں، اور جبل کیا ہے؟ جبل ہے پہاڑ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں 3 چھوٹی جبال دیکھ رہا ہوں. جبال مطلب 3 پہاڑوں، یہ جمع میں آتا ہے. اور زمین پر میں انعام دیکھ رہا ہوں جو کہ گھاس کھا رہے ہیں. انعام یعنی مویشی. سو یاد رکھیے گا انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی. اور جو ریح ہے وہ بہت تیز چل رہی ہے، اور ریح کا مطلب ہوتا ہے ہوا. یاد رہے گا نا آپ کو کہ ریح کا مطلب کیا ہے؟ ہوا. اور اگر آپ نے کہنا ہے ہوائیں تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ریاح. اور اسی گہما گہمے میں دیکھیں میری ٹوپی اڑنے لگ گئی ہے. سو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بہت خوبصورت ارض عطا کیا، اور ارض کہتے ہیں زمین کو. اور اس طرح جب میں آسمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے شمس نظر آتا ہے. شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج. اور آپ یہ دیکھتے ہیں ہم شمس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سما میں. سما مانا آسمان. اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے 7 سماوات کو بنایا. 7 مطلب 7 اور سماوات آسمان. سو 7 سماوات 7 آسمان. آسمان کے لیے سما اور آسمانوں کے لیے سماوات. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت آہستہ سے جو شمس ہے وہ غروب ہو جاتا ہے اور سما میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اب لیل آ جاتی ہے، رات. اس طرح جو نہار ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے اور لیل رات ہوتی ہے. یاد رکھیے گا نہار مطلب دن اور لیل مطلب رات. اور رات کے وقت میں دیکھتا ہوں جو قمر ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اور قمر کہتے ہیں چاند کو. تو یاد رکھیے گا قمر مطلب چاند. اور یہ ساری کی ساری بینہ ہیں، یعنی واضح نشانی. بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح نشانی. اور ہمارے ارد گرد جو دنیا ہے وہ بینات سے بھری ہوئی ہے، مطلب واضح نشانیوں سے. اور ان نشانیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا یہ سب ظاہر ہوتا ہے. کیا آپ یہ سارا سین جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا اس کو ریکال کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں؟ اگر ایسا نہیں کر پا رہے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. اور کیا آپ اس آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ یہ بیسکلی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. یاد رکھیں تقریباً قرآن مجید میں 77,000 الفاظ ہیں، اور ہم ان کو سیکھیں گے جو کہ بہت زیادہ آتے ہیں قرآن مجید میں، اور وہ ہم سیکھیں گے اس 3 منٹ سیریز میں. اب آپ لوگوں کے پاس موقع بہت زیادہ، آپ لوگوں کے پاس، آپ ایک ایسی ایج میں ہیں آپ کو جو مینٹرشپ، جو ریسورسز، جو کچھ چاہیے وہ اٹس اے سنگل کلک اوے. اور آپ اپنے آپ کو بھی پروجیکٹ کرنا چاہیں تو اٹس اے سنگل کلک اوے. ہم لوگ آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں. الہدا جس انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارا جتنا کام ہے، ابھی جو ہم آڈیٹوریم بنا رہے ہیں یہ الہدا کے لیے فری آف کاسٹ ایٹ دیئر ڈسپوزل ہے. یہ ود ان 3 months انشاءاللہ فنکشنل ہو جائے گا. اس کے ہم ابھی چیئرس پہ ہم تقریباً پہنچ گئے الحمدللہ. آپ سب نے لیکن ہم سے بہت آگے جانا ہے. یہ آپ لوگوں کو عزم کرنا ہے، اور آپ سب نے اپنا گول بڑا رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کا وائی از گریٹر دین یور ہاؤ تب آپ کر سکیں گے. اس میں مثال دینا چاہوں گا مائک ٹائسن کی. پہلی جو فائٹ وہ ہارا تھا وہ بسٹر ڈگلس سے ہارا تھا. اس فائٹ کو کہتے ہیں کہ دی موسٹ ان لائکلی فائٹ ہے کہ بسٹر ڈگلس نے مائک ٹائسن کو ہرا دیا. لیکن ہوا کیا، لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ بسٹر ڈگلس کا تو فائٹ اس طرح تھی جس طرح آپ آسٹریلیا کے ساتھ سیریز کھیلنے سے پہلے زمبابوے یا کینیا کے ساتھ جا کے کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں کہ چلو تھوڑی تیاری ہو جائے. جب بسٹر ڈگلس کو مائک ٹائسن نے گرایا تو اس سے پہلے جب بھی مائک ٹائسن کسی کو گراتا تھا تو وہ اٹھتا نہیں تھا وہ بندہ. لیکن بسٹر ڈگلس کو جب اس نے 8ویں راؤنڈ میں گرایا تو وہ اٹھ کے 90 راؤنڈ میں بسٹر ڈگلس ناکڈ آؤٹ مائک ٹائسن. دنیا نے پوچھا یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے، آج سے 2 ماہ پہلے تک میں بھی شاید دوبارہ نہ اٹھ سکتا، لیکن 2 ماہ پہلے جب میری ماں مر رہی تھی تو اس کے جو آخری جملہ تھا وہ یہ تھا کہ مائی سن از گوئنگ ٹو بیٹ مائک ٹائسن. آپ دیکھیں اس کا جو وائی تھا وہ سوئچ ہو گیا نا.
اب اس کا جو مقصد تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اب اس کے لیے وہ کسی قسم کی تکلیف اور مشکل میں سے گزرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو پھر وہ اقبال کی کچھ لائنوں پہ اینڈ کرتے ہیں کہ پہلی دعا تو ہماری یہ ہے آپ کے لیے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر انشاءاللہ، اور دوسری یہ کہ نکل کر صحرا سے جس نے پلٹ دی تھی روما کی سلطنت، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، اور انشاءاللہ آپ لوگ یہ کر کے دکھائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.